علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین علامہ اقبال کونسل اسلام آباد اور سابق آئی جی پنجاب ذوالفقار چیمہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے علامہ اقبال سے متعلق بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالفقار چیمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ کی نظر میں علامہ اقبال کی شخصیت اور فکر کے نمایاں پہلو کیا ہیں اور جو آج کل کی نسل کو آگاہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں؟ جی، علامہ اقبال جو حکیم الامت بھی تھے، شاعر مشرق بھی تھے، مفکر پاکستان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق نے انہیں عجیب و غریب اور حیرت انگیز صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی اور شاعر انسانی ذہنوں کو اس حد تک متاثر نہیں کر سکا جتنا اقبال نے کیا تھا۔ اور مسلم ورلڈ کے دانشور اور مفکر کہتے ہیں کہ اقبال صرف پاکستان یا انڈیا نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھا۔ اور اس پر بھی مسلم ورلڈ کے مفکر متفق ہیں کہ اسلام کی 1000 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ٹھیک، دیکھیں، اقبال کا کلام مسلمانوں کے زوال کا نحو بھی ہے اور زوال سے کمال تک پہنچنے کا نسخہ کیمیا بھی ہے۔ ان کے فکر اور پیغام کے کئی پہلو بہت نمایاں ہیں، مگر میں مختصر اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 100-150 سال پہلے مسلمانوں کی حالت آج سے 100 گنا زیادہ بدتر تھی۔ وہ ایک ہجوم تھا جس کے سامنے نہ کوئی منزل تھی، نہ راستہ دکھانے والا کوئی رہنما تھا۔ ان حالات میں اقبال نے انہیں تھاما اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کیا اور ان کے اندر غیرت، خودداری اور آزادی کے جذبے پیدا کیے اور انہیں کہا کہ دیکھیں، یہ ذلت اور زوال تمہارا مقدر نہیں ہے، پستی اور پسپائی تمہاری تقدیر نہیں ہو سکتی، تم اپنا مقام پہچانو، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ انہیں کہا کہ آخری نبی کی امت کے حوالے سے تم خالق کائنات کے آخری پیغام کے امین، وارث اور کسٹوڈین ہو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اور انہیں کہا کہ تم یہ جو غیروں کے پیچھے پھرتے ہو، ان کی پیروی، ان کی نکالی کرتے ہو، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ تمہارا مقام کیا ہے؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ you must learn the lessons of truth, valor and justice because you have to lead the entire world۔ تو اقبال کے اس پاورفل میسج نے ایک ہجوم کو زندہ اور تابندہ اور ایک پراؤڈ نیشن میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیں، اقبال کی فکر اور پیغام میں 2-3 بڑے نمایاں پہلو ہیں۔ جد و جہد پر انہوں نے بہت زور دیا، عمل پہم، اور اس میں اس حد تک مسلمانوں کو تلقین کی کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کے پاس وسائل کم ہیں۔ ایک کمال کا اقبال کا شعر ہے فارسی کا کہ اگر یک قطرہ می داری، اگر مشت پرے داری، بیامن باتو آموزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں صرف خون کا ایک قطرہ بچا ہے اور مٹھی بھر پر ہیں تو میرے پاس لاؤ، میں تمہیں شاہین کی طرح اڑنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ یہ تھا اقبال کا پیغام۔ پھر اقبال اس بات پر بڑے دل گرفتہ ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق سے ناطہ توڑ لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ علم تو مسلمانوں کی میراث تھی، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور یورپین سے لے اڑے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اقبال کا یہ خواب تھا اور وہ چاہتے تھے، یہ خواہش تھی کہ مسلمان نوجوانوں کا زیادہ وقت لائبریریوں میں، لیبارٹریوں میں گزرے، وہ تحقیق کریں اور اس کی بنیاد پر وہ ایسی فورس ایکوائر کریں کہ جس سے وہ ستاروں پہ کمندیں ڈالیں اور چاند کو اور سورج کو مسخر کریں۔ ایسا نہ ہو سکا۔ پھر وہ بڑی دل گرفتگی میں پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق،
یعنی تمہارا تحقیق کا ریسرچ کا جو نشتر ہے کس طرح بلنٹ ہو گیا، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، اور مہرو بہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ اقبال چاہتے تھے۔ پھر اقبال کا کہ دیکھیں فکر کا جو ایک بڑا نمایاں پہلو ہے وہ ہے امید، آپٹیمزم۔ انہوں نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا، وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے امید کا ایک ایسا چراغ جلائے رکھا جس کی لو کبھی مدم نہیں ہوئی۔ وہ دیکھیں مسلمان آتے تھے اور جب وہ کہتے تھے کہ یہ مغربی تہذیب کا ایک سیلاب ہے، سونامی ہے جو ہر چیز کو بہا کر لے، تو اقبال انہیں حوصلہ دیتے تھے اور کہتے تھے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، کہ یہ جب تھپیڑے کھائے گا زیادہ سے زیادہ تو اس موتی کی چمک میں اور اضافہ ہوگا۔ جب مسلمان اور ترکوں کی شکست کا رونا روتے تھے، ایک سیکنڈ، تو اقبال انہیں حوصلہ دیتے تھے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں ستارے جب قربانیاں دیتے ہیں تو پھر سحر طلوع ہوتی ہے۔ اور اس وقت جب دور دور تک آزادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور there was no light even at the end of the tunnel، آخری، تو اس وقت بھی اقبال انہیں امید دلاتے رہے، روشن مستقبل کی نوید سناتے رہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور وہی ہوا، چند سالوں بعد پاکستان مرز وجود میں آیا اور اس کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ اور کریا کریا نغمہ توحید سے گونج اٹھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ذوالفقار چیمہ صاحب، آپ نے یہ جتنی بھی تعلیمات اور جو فلسفہ بتایا علامہ اقبال کا، آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں کس حد تک اس کو لاگو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھیں یہی تو المیہ ہے اور یہی تو ٹریجڈی ہے۔ اقبال نے تو ہمیں آزادی کا، غیرت کا، خودداری کا، خود مختاری اور خود انحصاری کا راستہ دکھایا، لیکن ہم نے اقبال کو فراموش کر دیا۔ ہم اتنے آسان فراموش نکلے کہ اقبال کو اپنے نصاب سے نکال دیا، اور نوجوان جو ہیں وہ اسی لیے اقبال کے پیغام تو کیا ناموں سے بھی اب ناشنا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے لیے کیا ایک غلامی کا، احساس کمتری کا اور دوسروں پر انحصاری کا راستہ چن لیا۔ تو دیکھیں ہم نے تو اقبال کا پیغام بھلا دیا۔ آج بھی دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ پاکستانیوں، آپ کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اقبال جیسے محسن کو فراموش کر دیا۔ آج بھی ہم فکر اقبال سے رہنمائی لیں اور اس پر چلیں، اس پر عمل پیرا ہوں، تو ہم اپنے مسائل بالکل حل کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا آپ کی نظر میں اب حکومتی سطح پر کون سے ایسے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کس قسم کی کاوشیں ہیں جو ہونی چاہیے جو علامہ اقبال کے اس فلسفے کو آگے بڑھا سکے؟ جی بالکل ٹھیک۔ دیکھیں آج میرا انٹریکشن ہوتا ہے نوجوانوں سے تعلیمی اداروں میں، جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ ہے ان میں مایوسی اور احساس کمتری۔ احساس کمتری دیکھیں جس قوم میں آ جائے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، یعنی کسی دوسری قوم کو وہ اپنے سے برتر سمجھے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھے۔ تو اقبال کا یہی پیغام تھا کہ انہوں نے احساس کمتری کی زنجیروں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت مغربی تہذیب کا ایک سونامی تھا جس سے ہر چیز بہہ رہی تھی، تو اقبال تو مغربی تہذیب کے گڑھ میں، مرکز میں رہ کر آئے تھے۔ تو اقبال نے لوگوں کو حوصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس سے مروب ہونے کی، میسمرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا دس civilization is dazzling، مگر اس کا گلٹر جو ہے that is of artificial ornaments، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ تو اس سے ان کے حوصلہ ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا اب کیا گورنمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ نصاب میں، تعلیمی نصاب میں
اقبال کی نظموں کو، اقبال کے کلام کو، اقبال کی فکر کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں، تاکہ ہم طلباء و طالبات کو، نوجوانوں کو اقبال کی فکر سے روشناس کرائیں، تاکہ ان کے اندر سے احساس کمتری ختم ہو، غلامانہ سوچ کا خاتمہ ہو، اور ان کے اندر ایک خودی پیدا ہو، خودداری پیدا ہو، اور ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے کلچر کو، اپنی سویلائزیشن کو، اپنی تہذیب پر فخر کریں، اپنے ملک پر فخر کریں، اپنی زبان پر فخر کریں، اور ان کے اندر جو دوسروں کی نکالی، دوسروں کی پیروی کہ یہ جو ہے احساس کمتری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ ختم ہو، اس کا خاتمہ ہو۔ اور اس کے خاتمے کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو، نئی نسل کو فکر اقبال سے روشناس کرائیں۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ کی نظر میں علامہ محمد اقبال کا جو خودی کا درس ہے وہ آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمیں اپنے نصاب کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چیئرمین علامہ اقبال کونسل اسلام آباد اور سابق آئی جی پنجاب ذوالفقار